السلام علیکم ناظرین، کوٹ رپورٹنگ ود ذیشان سید میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بہت امپورٹنٹ ایشو پر بات کریں گے اور یہ تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مارگلہ کی پہاڑیاں آخر ہے کس کی ملکیت؟ یہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے یعنی سی ڈی اے کی ملکیت ہے، یا پاکستان آرمی کی ملکیت ہے، یا اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی ہی ملکیت بنتی ہے؟ اس حوالے سے چونکہ اسلام آباد میں منال گروپ آف کمپنیز نے یہاں پہ ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی ڈی اے سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا 15 سال کا، اور وہ معاہدہ چل بھی رہا ہے، ابھی تو خیر ختم ہو گیا، لیکن وہ بقول ان کی کہ ہم دو جگہوں پہ جو ہے نا رینٹ دیتے ہیں، سی ڈی اے والے بھی رینٹ مانگتے ہیں اور جو ملٹری لینڈ اتھارٹی والے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹیٹ کونسل دانیال حسن صاحب، جو یہ چون کے ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو۔ ان کو بہتر پتہ ہے کہ مارگلہ کی پہاڑیاں آخر ہے کس کی ملکیت، چونکہ نیشنل پارک پہ۔ تو دانیال صاحب پروگرام میں آنے کے لیے خوش آمدید۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ تنازع ہے کیا اور یہ ملکیت کس کی ہے؟ جی بہت شکریہ ذیشان اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اور مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ بنیادی طور پر جو مارگلہ کی جو پہاڑیاں ہیں، جس کو مارگلہ ہلز نیشنل پارک کہا جاتا ہے، یہ 1983 کے ایک ایس آر او کے تحت وفاقی حکومت نے ایک پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں تک یہ نیشنل پارک ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کو 1983 کی نوٹیفیکیشن کو جو قانونی بیکنگ حاصل ہے وہ ہے اسلام آباد وائلڈ لائف آرڈیننس کی، جو کہ 1979 کا ایک آرڈیننس ہے، جس کے تحت اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ماورے وجود میں آیا، اور جس کے تحت جو ہے وہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے نام سے۔ اب اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں ایک بہت خوبصورت مقام پر ایک نجی ہوٹل قائم ہے منال کے نام سے، اور اس کے ساتھ لا مونٹینا بھی، اور مزید بھی کچھ ریسٹورینٹس ہیں، کنسٹرکشن جاری ہے۔ منال کو سنگل آؤٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شاید سب سے بڑے اور وسیع پیمانے پر وہاں پر آپریٹ کریں۔ سو آج جو عدالت میں تنازعہ تھا وہ تھا سی ڈی اے اور منال کے مابین، جس میں سی ڈی اے نے 15 سالہ ایک لیز دی تھی منال کو، جو کہ 31 اگست 2021 کو ایکسپائر ہوگی، لیکن اس لیز کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ منفرد اس کی جو بات ہے، یا منفرد اس میں جو ایک شک ہے، وہ یہ ہے کہ 15 سال ختم ہونے کے بعد یہ لیز آٹومیٹکلی رینیو ہو جائے گی۔ اب آٹومیٹک رینیو نہ کرنے کے لیے سی ڈی اے کو کچھ قانونی اقدامات لینے تھے، جو کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے لیے یا نہیں لیے، بٹ میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے اس لیز کو کی میعاد ختم ہونے سے پہلے کئی بار سی ڈی اے کو خطوط لکھے گئے کہ یہ جو ریسٹورانٹ ہے یہ قانون کے مطابق یہاں پر نہیں آپریٹ کر سکتا، اور اس کے یہاں پر کام کرنے سے اور کمرشل ایکٹیویٹی کرنے سے جو جنگلی حیات ہے، جس میں ہمارے یہاں پر خاص طور پہ مارگلہ میں لیپرڈز پائے جاتے ہیں، وہ ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ پھر اپنا یہاں سے ہجرت کر کے مزید جو ہے وہ کے پی کے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور مزید بھی اس میں جو جنگلی حیات ہیں، جس میں کافی اس میں ایسے بھی جانور ہیں اور ایسے بھی یہاں پر مزید حیات ہیں جو کہ صرف اور صرف مارگلہ کی پہاڑیوں میں ہی پائے جاتے ہیں، اور پورے پاکستان میں وہ کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ دانیال بھائی، یہ بتائیں کہ چونکہ یہ 15 سالہ معاہدہ ہے نجی ریسٹورنٹ منال اور سی ڈی اے کے درمیان، 2006 کا یہ معاہدہ ہے، اسلام آباد کا جو قانون ہے وہ پرانا ہے اس سے، تو کیا اس ریسٹورنٹ کے قیام کے وقت انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے، یا ان سے کوئی اجازت لی گئی تھی، یا انہوں نے کوئی اس کو اجازت دی تھی، یا بغیر ان سے پوچھی سی ڈی اے جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی کسی نیشنل پارک جو ہے اس کا کوئی بھی حصہ کنسٹرکشن کے لیے یا کسی کمرشل ایریا کی یوز کے لیے دے سکے؟ نہیں، بالکل بھی سی ڈی اے کے پاس، نہ ہی وفاقی حکومت کے پاس، کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ نیشنل پارک کے کسی بھی ایریا کو کسی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے لیز پر دے دیا جائے۔ اور 2005 میں جب یہ لیز دی گئی منال کو، تو اس سے پہلے نہ تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے اجازت دی گئی،
جو کہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کے تحت اپنا کام کرتی ہے، اور نہ ہی اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ سے اجازت دی گئی. بٹ یہاں پہ یہ بتانا آپ کے ناظرین کو بہت ضروری ہے کہ باوجود اس کے کہ جو اسلام آباد وائلڈ لائف آرڈیننس ہے یہ 1979 کا ایک قانون ہے، لیکن 2015 تک یہ بورڈ جو ہے وہ تشکیلی نہیں ہوا، اور یہ بورڈ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت جو کہ پاس کیا گیا ڈاکٹر زید بی مرزا کی پٹیشن میں، اور اس کے بعد یہ بورڈ ماورے وجود میں آیا اور اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اچھا، ایک اور بات، چونکہ آج کیس میں آپ بھی موجود تھے، وہاں پہ سی ڈی اے کی جانب سے ایک سی ڈی اے کے جو وکیل حافظ عرفات صاحب نے کہا کہ آرمی جو ہے ان کو، وہ تو صرف مارگلہ کی پہاڑی اور نیشنل پارک کا نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ تو تقریباً اسلام آباد کی 8000 ایکڑ کا کہہ رہے کہ یہ ہماری زمین ہے. تو اس بات میں کیا وہ جو کہ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں بھی یہ کہا کہ نہیں، یہ اسلام آباد کی جو زمین ہے وہ وفاقی حکومت کی ہی زمین ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے. تو کیا قانونی طور پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، یا وہ جو زمین جس پر وہ قابض ہے وہ کیسے ہم واپس جو ہے وہ اقدار کرا سکتے ہیں آپ کی سی ڈی اے یا اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ؟ دیکھیے، آج اس کیس کے دوران ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ری ماؤنٹ ویٹرنری اینڈ فارمز کے ڈائریکٹریٹ جو کہ کام کرتا ہے کوارٹر ماسٹر جنرل برانچ کے تحت، اس کا اس مونال پہ اور مارگلہ کی پہاڑیوں کے کچھ ایریا پہ کچھ لیگل کلیم ہیں. اب یہ بات قانونی اس میں پیچیدگیاں اس وجہ سے شامل ہیں کیونکہ اسلام آباد بننے سے پہلے یہ مارگلہ ہلز کی کچھ زمین جو ہے وہ پنجاب حکومت کے پاس تھی، جو کہ انہوں نے سی ڈی اے کو لیز پہ دیا. کیا فوج کی اس ادارے یا اس ڈائریکٹریٹ کے پاس کوئی زمین جو ہے وہ منتقلہ موجود ہے یا نہیں، یہ تو ہمیں اس کی زمین کی جو بھی فائلز ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، وہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. لیکن جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس زمین کی ملکیت جس بھی سرکاری ادارے کے پاس ہو، یہ زمین فال کرتی ہے مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں. تو اس وجہ سے اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ سے اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے اجازت نامے حاصل کرنا ضروری ہیں. اب دیکھیں، دنیا پوری میں نیشنل پارکس ہوتے ہیں. اب نیشنل پارکس کو ڈکلیئر کرنا پروٹیکٹڈ ایریا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس کو ویران چھوڑ دیا جائے یا وہاں پہ صرف اور صرف جنگلی حیات ہی پائی جائیں. وہاں پہ لوگ نیشنل پارک کی سیر کو بھی جاتے ہیں، وہاں پہ اس کی سٹڈیز بھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جو دنیا پوری میں جو ایک آپ کہہ لیں جو ایک طریقہ کار وضع ہے وہ یہ کہ چھوٹے پیمانے پہ کوئی ٹینٹ ہاؤس ہو، کوئی ریسٹ روم ہو، کوئی بالکل بنیادی جسے آپ کہہ لیں کھانے پینے کی چیزیں جیسے چائے، پانی یا کوئی تھوڑے سے سنیکس، اس طرح کی فیسلٹیز بالکل مہیا ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت میں. لیکن جس طرح ہم نے ایک بہت بڑی یہ روڈ بنا دی ہے، ڈیلی کی بیسس پہ ہزاروں گاڑیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمام جو وہاں پہ جنگلی حیات ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اس ٹائم جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے کہتا ہے کہ یہ جی لیز ہم نے دی اور ہمیں اس کا کرایہ ملنا چاہیے، جبکہ جو فوج کا ڈائریکٹریٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری ملکیت ہے اور اس کا جو کرایہ ہے وہ ہمیں دینا چاہیے. لیکن اب بات جو ہے وہ کرائے کی وصولی سے آگے نکل گئی ہے، اور وہ نقطہ اس بات پر آ گیا ہے کہ کیا یہ لیز اور کیا یہ اس طرح سے کسی بھی ریسٹورنٹ کا آپریشن یہ لیگل ہے یا نہیں. بہت شکریہ دانیال حسن صاحب. جی ناظرین، مارگلہ کی پہاڑیاں ہے کس کی؟ یہ ایک تنازعہ تو ہے، لیکن یہ نیشنل پارک ہے اور اس میں کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت جو ہے وہ آئین پاکستان نہیں دے سکتی، بلکہ نہیں دیتے. اس کیس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، وفاقی حکومت، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور آرمی کو، جبکہ سی ڈی اے کو نوٹسز ہوئے ہیں. 9 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ اٹارنی جنرل اور حکومت پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، جبکہ سی ڈی اے اور آرمی سے بھی پتہ چلے گا، ان کی جو لینڈ ریونیو اتھارٹی ہے اسے بھی پتہ چلے گا کہ زمین پہ تنازعہ جو ہے وہ کیسے ہے، کب سے ہے. وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ ہم آپ کو ایک بار پھر جو ہے جیسے کیس کی سماعت ہو جائے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.